بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال تبارك وتعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ونحن له مسلمون وقال النبي المكرم صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، شاعر کہتا ہے یہ اقامت گاہ ہمیں پیغام سفر دیتی ہے، یہ اقامت گاہ ہمیں پیغام سفر دیتی ہے، زندگی موت کے آنے کی خبر دیتی ہے۔ میں نے قرآن کریم کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی۔ پہلی آیت اللہ کے ایک معزز نبی اپنے بیٹوں کو نصیحت کے طور پر اپنے آخری وقت میں اپنے بیٹوں کو بلا رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب ان کا آخری وقت ہے دنیا کے اندر، اپنے بیٹوں کو جمع کر رہے ہیں، اس کو قرآن کریم نے جو ہے بیان کیا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، موجود ہے کیا تمہیں خبر ہے وہ وقت بڑا کیا فرمایا اذ حضر یعقوب الموت، جمع کرنے کے بعد فرمایا کہ تم میرے مرنے کے بعد، میرے دنیا سے جو ہے رخصت ہونے کے بعد تم کس کی عبادت کرو؟ تو انہوں نے کیا کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، کہ ہم آپ کی وفات کے بعد آپ کے معبود، آپ کے آبا و اجداد کے معبود حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق کا جو معبود ہے الہ واحدہ کے الفاظ آئے ہیں کہ جو تنہا معبود ہے ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ اور آگے فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم مسلمان ہیں، مطیع ہیں، فرما بردار ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس آدمی سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے من عمل صالحا ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ، کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے اور خود بھی اعمال صالحہ اختیار کرے اور ساتھ میں کہے وقال اننی من المسلمین، خود بھی کہے کہ میں خود بھی جو ہے اطاعت کرنے والا ہوں، مسلمان ہوں، فرما بردار ہوں۔ قرآن کریم کے ایک آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، کہ جو آدمی بھی نیک اعمال کرے گا چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہے، شرط یہ ہے کہ اس کی زندگی کے اندر ایمان ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ہم اس کو حیات طیبہ عطا فرمائیں۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم
تسق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ پر ایسا ہی توکل کرو جیسے کہ پرندے توکل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ایسی نصرت فرمائیں گے اور ایسی جگہوں سے تمہیں روزی عطا فرمائیں گے جیسے روزی جو ہے پرندوں کو عطا فرماتے ہیں. یہ فرمایا وہ صبح جو ہے خالی پیٹ نکلتے ہیں تغدو خماسا وتروح بطانا، کہ صبح کو خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بڑا پیٹ آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، کہ تم میں سب سے زیادہ عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اپنے آخرت کی فکر کرے. آج تو ہم عقل مند اس انسان کو کہتے ہیں کہ جو دنیا کے اندر چالاکی دکھاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند اس کو فرمایا کہ الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، کہ تم میں سب سے زیادہ عقل مند انسان وہ ہے کہ جو آخرت کی فکر کرے. والعاجز من اتبع هواها وتمنى على الله، دنیا کا بیوقوف انسان وہ ہے کہ دنیا کی طرف اس کی دوڑ ہو، دنیا کی طلبی کے اندر لگا ہوا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑی بڑی امیدیں باندھے. تو خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدائشی مسلمان بنایا. یہ میرے اور آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کی وجہ سے اگر ہم پوری زندگی سجدے کی حالت میں گزاریں گے تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. کل قیامت کے دن جو فیصلے ہوں گے جنت میں داخل ہونے کے فیصلے، فرمایا کہ وہ ایمان کی بنیاد پر ہوں گے، اعمال کی بنیاد پر ہوں گے. اس لیے ضرورت ہے میرے بھائیوں، دعوت اور تبلیغ کا مقصد ہی یہی ہے کہ میری 24 گھنٹے کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی زندگی کے مطابق، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی کا ایک طریقہ ہمیں سکھایا ہے اس کے مطابق گزر جائے. بس یہی مقصد ہے دعوت اور تبلیغ کا. ہمارے سامنے جو ہے صحابہ کرام کی سیرت موجود ہے. صحابہ کرام کے واقعات کو جب انسان پڑھتا ہے تو انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں، انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. فرمایا کہ حبیب بن زید ایک صحابی گزرے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو ایک مرتبہ بھیجا کہ یمامہ کے اندر چلے جاؤ. وہاں ایک آدمی تھا مسیلمہ کذاب کے نام سے، جو وقت کا بہت بڑا فرعون تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بھیجا، حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا. اور حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے مدینہ سے نکلے اور یمامہ پہنچے. جب وہ وہاں پہنچے تو ان کو دعوت دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا اور یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کو قبول کر لو. چنانچہ انہوں نے اپنی فوج کو حکم دے دیا کہ اس بندے کو پکڑ لو. ان کو پکڑ لیا گیا. پکڑنے کے بعد کہا کہ اس نے جو ہے مسیلمہ کذاب نے کہا کہ آخری نبی تو میں ہوں، مجھے نبوت قبول کر لو اور میری نبوت کو مان لو. انہوں نے کہا کہ میں جو ہے آپ کی نبوت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. ختم نبوت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوئی ہے. چنانچہ انہوں نے دھمکیاں دی کہ میں آپ کو قتل کروں گا، لیکن انہوں نے کہا کہ چاہے تمہیں جو مرضی ہے وہ کر لو، لیکن میں آپ کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. انہوں نے جو ہے حکم دے دیا. حکم کے مطابق جو ہے اس صحابی کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا. جب ان کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، خون نکل رہا ہے. اب پھر مسیلمہ اس سے پوچھ رہا ہے کہ اب مجھے نبی مانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، نبی تو نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. پھر انہوں نے جو ہے حکم دے دیا اور ان کا بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا. پھر اس کے بعد کہا کہ مجھے نبی مانتے ہو؟ تو انہوں نے انکار کر دیا. یہاں تک کہ ان کا دایاں پیر بھی کاٹ دیا گیا، ان کا بایاں پیر بھی کاٹ دیا گیا. خون نکل رہا ہے اور مسیلمہ پوچھ رہا ہے کہ مجھے نبی مانتے ہو؟ تو انہوں نے جو ہے انکار کر لیا، زبان سے انکار کر لیا گیا. ان کی زبان کاٹ دی گئی. کہا آپ مجھے نبی مانتے ہو؟ فرمایا کہ انہوں نے جو ہے انگلی سے یوں اشارہ کر دیا، سر سے اشارہ کر دیا کہ میں تمہیں نبی نہیں مانتا ہوں. انہوں نے حکم دے دیا کہ اس کے سر کو بھی قلم کر دیا جائے. اس صحابی کو شہید کر دیا گیا.
ان کی والدہ تھی مدینہ کے اندر، ان کی والدہ تک جب یہ بات پہنچی کہ آپ کے بیٹے کو جو ہے اس حالت کے اندر پرانی جگہ پر شہید کر دیا گیا، وہ مائیں ایسی مائیں تھی کہ انہوں نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی ہوئی تھی، انہوں نے بہترین جواب دے دیا کہ میں نے تو اس بچے کو اسی لیے دودھ پلایا تھا یہ نبی کے دین پر قربان ہو جائے، اور مجھے آج فخر ہے کہ میرا یہ بچہ جو ہے، میرا یہ بیٹا اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے نبی کے لیے جو ہے قربان ہو گیا ہے۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی؟ حیات الصحابہ کے اندر اس طرح کے ہزاروں واقعات پڑے ہوئے ہیں، ہمیں جو ہے ان واقعات کو پڑھنا چاہیے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں اللہ کے دین کے لیے۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ کے دین کے لیے اگر ہمیں تھوڑا سا ناخن بھی نکال دیا جائے تو ہم سارا چھوڑ ہی دے دیتے ہیں۔ لہٰذا ضرورت ہے ہمیں جتنا بھی ہم سے مطالبہ کیا جائے وقت کے اعتبار سے، اللہ کے دین کے سیکھنے کے اعتبار سے، سکھانے کے اعتبار سے، دعوت کے اعتبار سے، ہمیں اس کے اندر پیچھے جو ہے نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مختلف مقامات پر مختلف صحابہ کرام کو مختلف نصیحتیں کی ہیں، کتابوں کے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع نصیحتیں ملتی ہیں، مختلف صحابہ کو مختلف موقع پر جو ہے مختلف نصیحتیں کی، بلکہ ان نصیحتوں میں سے جو ہے کچھ نصیحتیں مختلف جگہوں پر ملتی ہیں۔ حضرت لقمان حکیم نے ایک مرتبہ جو ہے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور اپنے بیٹے کو بلایا، اور بلانے کے بعد ان سے کہا کہ میں نے تمہیں 4000 نصیحتیں کی تھی، بلکہ بعض کتابوں کے اندر آتا ہے 6000 نصیحتیں، اور بعض جگہ آتا ہے کہ اتنی نصیحتیں کہ ان کا شمار ہی ناممکن ہے۔ اور پھر اس بیٹے کو کہا کہ میں نے تمہیں جو نصیحتیں کی تھی ان نصیحتوں میں سے میں چند نصیحتوں کا خلاصہ تمہیں بیان کر دوں، یہ نصیحتیں اور یہ باتیں اگر تمہاری زندگی کے اندر آ جائیں تو گویا کہ پورا دین جو ہے تمہاری زندگی کے اندر آ گیا۔ سب سے پہلے کیا فرمایا؟ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، اس لیے کہ شرک کرنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اپنے بیٹے کو سب سے پہلے نصیحت کر رہے ہیں۔ دوسری نصیحت اپنے بیٹے کو حضرت لقمان حکیم فرما رہے ہیں کہ جب جو ہے کہیں کسی کے گھر کے اندر جاؤ تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا، کسی کے گھر کے اندر جاؤ، بازاروں میں جاؤ تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا۔ آج اگر سب سے زیادہ گناہ جو ہوتا ہے دور حاضر کے اندر وہ آنکھوں کا گناہ ہوتا ہے۔ ایک ایمان والے سے یہ مطالبہ نہیں ہوتا ہے، ایک ایمان والے سے جو ہے اس سے یہ امید نہیں کی جا سکتی ہے کہ وہ کہیں ڈرگس کے اندر جائے، وہ کہیں شراب دیگے کے اندر جائے، وہ کہیں نماز چھوڑنے والا بن جائے، لیکن جو ہے یہ چیز تو بہت خطرے کی بات ہے کہ ایک آدمی جو ہے اپنے موبائل تک کھولتا ہے تو سب سے بڑا خطرناک گناہ اگر انسان سے ہوتا ہے آنکھوں کا گناہ، اور اس گناہ کے اندر اکثر جو ہے ہمارا طبقہ جو ہے بلکہ عام مسلمان اس کے اندر جو ہے، یہ ایک بہت بڑے عالم کی بات میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، لہٰذا سب سے بڑی بات جو اس وقت ہے اپنی نظروں کی حفاظت۔ اور لقمان حکیم اپنے بیٹے کو دوسری نصیحت یہی کہہ رہے ہیں کہ بیٹا اپنی نظروں کی حفاظت کرنا، اور انسان کا آدھا ایمان جو ہے اس کے نظر کے ذریعے سے ہوتا ہے، نظر کے ذریعے سے انسان کے بہت سارے اعمال جو ہے نکل جاتے ہیں۔ تیسری نصیحت جو ہے حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں کہ جب جو ہے کسی مجلس کے اندر بیٹھو تو اس وقت اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ تنہائی کے اندر انسان بیٹھتا ہے وہاں زبان کی حفاظت اس کو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، وہ اکیلا ہوتا ہے وہاں کیا کرے گا، لیکن مجلس کے اندر جب انسان ہوتا ہے وہاں غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں، مجلس کے اندر جب انسان ہوتا ہے وہاں چغلیاں شروع ہو جاتی ہیں، بہتان شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ چیز انسان کے اعمال کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو حضرت لقمان حکیم جو ہے اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹا جب کہیں مجلس میں ہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اور پھر اس کے بعد ایک نصیحت کر رہے ہیں کہ نماز جب پڑھو تو یہ سمجھ کر پڑھو کہ یہ میری آخری نماز ہے۔ اور یہ نماز کا حکم جو ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو 3 نصیحتیں کی تھی، ان 3 نصیحتوں میں سے ایک یہ نصیحت بھی کی تھی کہ جب بھی تم نماز پڑھو تو اس اعتبار سے نماز پڑھو کہ شاید یہ میری آخری نماز ہے۔ اب انسان کو کیا پتہ ہے اس وقت میں نے مغرب کی نماز پڑھ لی، مجھے عشاء کی نماز نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ اب انسان جب اپنی نماز کو آخری نماز کیا سمجھ کر پڑھے گا تو اس کی وہ نماز ہوگی جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو بے حیائیوں سے روکتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے۔ وہ تبھی ہوگی جب انسان کی وہ نماز جو ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی،
کہ تم نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے انہوں نے اور بھی بہت ساری نصیحتیں کی، تو نصیحتوں کے اندر جو ہے یہ نصیحت بھی کی کہ جب بھی تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو گناہ کے بعد فوراً نیکی کر لیا کرو، وہ نیکی تمہارے اس گناہ کو مٹا دے گی۔ جب بھی تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو گناہ کرنے کے بعد فوراً نیکی کر لو، وہ نیکی تمہارے اس گناہ کے لیے کفارہ بن جائے گی۔ لہٰذا ہم کوشش کریں گے یہ باتیں جو ہم نے سنی ان کو اپنی زندگیوں میں لانا ہے۔ یہ ایک مذاکرہ ہے اور مذاکرہ کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ جو کچھ باتیں ہم یہاں سنیں اور سنائیں، پہلے اپنے آپ کو ہم کیا کریں، مخاطب بنائیں کہ یہ چیزیں جو ہے میری زندگی کے اندر ہونی چاہیے، یہ چیزیں میری ذات کے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے زندگی کے سیکھنے کے طریقے بیان کیا۔ ایک انسان صبح سے لے کر شام تک روزمرہ کی جو زندگی گزارتا ہے، ہر موقع کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، ہر موقع کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آداب بیان کیے کہ ایک آدمی جب صبح اٹھے تو صبح اٹھنے کے بعد جو ہے کس طریقے سے اس کو دعا پڑھنی چاہیے۔ پھر انسان جب بیت الخلاء میں جاتا ہے، بیت الخلاء میں جانے کے آداب آپ نے بیان کیے ہیں، نکلنے کے آداب آپ نے بیان کیے ہیں، بلکہ اس کے اندر جو ہے آج تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مستحب ہے، پڑھیں گے تو ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، لیکن ان آداب کے اندر، ان دعاؤں کے اندر انسان کے جہاں اخروی فوائد ہیں وہیں پر دنیاوی بے شمار فوائد ہیں۔ فرمایا کہ ایک آدمی اگر بیت الخلاء میں جاتا ہے، بیت الخلاء جو ہے جنات اور شیاطین کی جگہ ہے، بغیر دعا پڑے ہوئے ایک آدمی اگر جاتا ہے تو فرمایا کہ وہاں ان کے، اس لیے کہ ان کا گھر ہے، وہاں پر جب ان کا گھر ہے تو وہاں ان کے برتن بھی ہوتے ہیں۔ اب بغیر دعا پڑے ہوئے ایک بندہ بیت الخلاء کے اندر چلا گیا تو جب وہ بولو براز وہاں کرے گا، پاخانہ پیشاب کرے گا، وہ چھینٹیں ان کے برتنوں کو لگتی ہے، اور جب لگتی ہے تو اب ان کو غصہ آ جاتا ہے، اور جب غصہ آ جاتا ہے تو اس بندے کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، پھر انسان جو ہے یہیں سے پریشانیوں کے اندر مبتلا، بیماریاں، پریشانیاں، حادثات۔ تو اللہ کے یہاں حدیث کے اندر جو ہے سکھایا گیا ہے کہ ایک آدمی دعا پڑھتے ہوئے جب اندر جاتا ہے تو اب جو ہے یہ دعا اس کے لیے ایک آڑ بن جاتی ہے۔ اب یہ جنات اور شیاطین اس آدمی کو جو ہے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ تو ہماری جو ہے میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہمیں روزمرہ کے آداب بیان کیے کہ بیت الخلاء سے انسان نکلے، بسم اللہ کرتے ہوئے دروازہ جو ہے بند کرتے، آپ شیاطین اندر نہیں آ سکتے ہیں، بسم اللہ کے ذریعے سے گویا کہ وہ دروازہ ہی بند ہو گیا ان کا۔ اب اس کے بعد جب انسان وضو کرے، آداب بیان کیے ہیں، مسجد میں انسان آئے، آداب بیان کیے سکھائے ہیں، مسجد سے انسان نکلے، آداب سکھائے ہیں۔ تو اس طریقے سے ایک تو ہم یہ کوشش کریں، یہ چیزیں آج جو ہے ہم ایک ارادہ لے کر اٹھیں گے یہاں سے کہ یہ جو ہے یہ مستحب ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری زندگی کے اندر جہاں اخروی فوائد کے ذریعے ہیں، وہیں دنیاوی اعتبار سے بھی ہماری زندگی کے اندر بے شمار فوائد کے ذریعے ہیں۔ لہٰذا ہم ارادہ کریں گے کہ ایک تو ہم جو ہے روزمرہ کی زندگی ہے، روزمرہ کی دعائیں اور روزمرہ کے آداب کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔